اور جن کو باہر کی دنیا سے یا کسانوں کی اس دنیا سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب تاخیر مت کیجئے۔ 2023 کے اندر 3900 روپیہ ریٹ دیا گیا ہے کہ 5000 روپیہ آپ کسان کو دیجئے۔ اللہ کہتی ہیں کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک بھیک پہ ہی چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ ناظرین محترم، خبر آئی ہے کہ امریکہ سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے گندم کے معاملے پر ایک ویڈیو لنک اجلاس کیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر آپ نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ دیکھو گندم کا ہدف پورا کرنا ہے، گندم میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین محترم، اس میں فوڈ سیکورٹی کے جو وزیر ہیں رانا تنویر صاحب، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ اور پنجاب ان کے ساتھ ملاقاتوں کا احوال دیا ہے، اور یہ چیف سیکرٹریز سارے صوبوں کے اور وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ تحریری طور پر آپ اپنی تجاویز جو ہے وہ دیں۔ وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر فیصلہ لیں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1 اکتوبر تک آپ اپنی یہ تجاویز دیں، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ اسے ریگولائز کرنا ہے یا ڈی ریگولائز کرنا ہے۔ ناظرین محترم، حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کی فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں اس وقت فوڈ سیکورٹی پہلے نمبر پر اور بارڈر سیکورٹی دوسرے نمبر پر ہے۔ فوڈ سیکورٹی ایک اہم ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جن قوموں کے پیٹ بھوکے ہوتے ہیں ان قوموں کو ان کی افواج بھی نہیں بچا سکتی۔ ناظرین محترم، یہ عجب کہانی ہے کہ صرف زراعت سے متعلق فیصلوں میں تاخیر کی جاتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو کسانوں کو کوئی مراد دینی ہو اس میں حکومتیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عجب بات ہے کہ گندم کی کاشت کا وقت آ گیا۔ مجھے بتائیں کہ کسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھا، کسان نے تو سرسوں اور کینولا بیجنی شروع کر دی ہے۔ مجھے مختلف جگہوں سے پیغامات آئے ہیں کہ ہم نے جو ہے کچھ دوستوں نے کماد یعنی گنا اور سرسوں کینولا بیجنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ سرسوں اور کینولا بیج رہے ہیں صرف، اور پھر اگلی فصل کی تیاری کریں گے۔ تو ابھی تک جو ہے یہ باتوں باتوں میں ہی ڈور کو الجھایا جا رہا ہے، اور کوئی فیصلہ کن بات کی نہیں جا رہی۔ میرے خیال میں ایک دفعہ پھر کسانوں کو جال میں پھنسایا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسان بھائیوں، آپ ہوشیار رہیے، آپ کسی ایسے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیجئے کہ جو ہمیں ہمارے بچوں کا رزق مہیا نہ کرے۔ ناظرین محترم، کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ہمیں ایک تخمینہ لگا کر بتائیے کہ کاشتکاروں کا جو ہے وہ کیا اخراجات ہوتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو بند کمروں کے اندر، جو ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے، جو ان ایئر کنڈیشنز کمروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن کو باہر کی دنیا سے یا کسانوں کی اس دنیا سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، اور وہاں بیٹھ کے وہ بھاشن دیتے ہیں، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کوئی کسی کسان کو کسی اس تجویز کے اندر، یعنی جو سٹیک ہولڈر ہے، اس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس سے پوچھا نہیں جا رہا۔ حیران کن بات ہے۔ میں پھر بھی یہ بات حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ کا تمام ملک کا دار و مدار
اس کسان کے اوپر ہے اور زراعت کے اوپر ہے، آپ کی انڈسٹری یہ زراعت کے اوپر چلتی ہے، تو وزیر اعظم صاحب تاخیر مت کیجئے۔ 2023 کے اندر 3900 روپے ریٹ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے اخراجات بڑھے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ 5000 روپیہ آپ کسان کو دیجئے، تو پھر آپ ایک گارنٹی ہو کہ اس کو حکومت پاکستان خرید کرے گی۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ یہاں آ کے IMF کا جو بیریئر ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم IMF سے پوچھیں گے۔ آپ کیوں پوچھیں گے؟ آپ ایک خود مختار ملک ہیں۔ ہماری وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک بھیک پہ ہی چل رہا ہے، اس میں ماننے میں کوئی شرم یا عار نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری دفاع مضبوط ہے مگر ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے۔ تو لہذا تاخیر مت کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر اناج کی کمی نہ ہونے دے، مگر لگتا ہے کہ ہماری حکومتوں کی ناقص پالیسییں اور ان کی تاخیر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ یہ بحران ٹلے گا نہیں، بحران مزید شدت اختیار کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔